کیا، 4 نسلوں نے لڑائی لڑی تھی۔ ایک پڑوسی ملک کے قبضے کے لیے، یہ ہمارے بر صغیر کی کہانی ہے، ورنہ کہیں بھی چلے جائیں تو قوموں کے قبضے، نسلوں کا ملنا، یہ سب نظر آ جاتا ہے کہ انہوں نے ان کے ملک پہ قبضہ کر لیا تھا، اتنے برس حکومت کی، پھر اس کے بعد آزاد کیا۔ اسی طرح آخری 100 سال پہلے انگریزوں نے آہستہ آہستہ پوری دنیا پر قبضہ کر لیا، حملے کرتے رہے، بڑھتے رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ 1-2 لڑائیوں میں فیصلے ہو جاتے تھے۔ اسلام سے پوچھو کہ 87 لڑائیاں اگر فتح کی ہیں تو 87 ملکوں پہ تو قبضہ ہوتا۔ پتہ چلے سرکار کی لڑائیاں کسی ملک پر قبضے کے لیے نہیں تھی۔ انہیں پتہ چلا بدر لڑی، ایک ملک فتح ہو گیا، پھر احد لڑی، دوسرا ملک فتح ہو گیا، پھر خیبر لڑی، پھر خندق لڑی، انہیں لڑی، ملک یہ اسلام پھیل گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا۔ سوال یہ کہ بعد نبی جن لوگوں نے جنگیں کی تو انہوں نے نبی سے یہ کیوں نہیں سیکھا کہ جنگ کا مقصد ملک فتح کرنا نہیں ہے؟ اب یہ کہنا کہ علی کے دور میں کوئی ملک نہیں پتا ہوا اور 3 لڑائیاں ہوئی، تو حضور نے تو 87 لڑی تھی اور ایک ملک نہ فتح کیا، علی نے تو 3 لڑی، اور وہ 87 بھی علی نے لڑی تھی، وہ بھی علی نے لڑی تھی۔ تو پتہ چلا اسلام نے کائنات کا نظریہ بدلا تھا، سوچ بدلی تھی، فکر بدلی تھی۔ اسلام نے زمین پر قبضے کی بات نہیں کی، انسانوں کو غلام بنانے کی بات نہیں کی۔ اسلام کا پیغام جنگ سے یہ تھا کہ دلوں پر حکومت کرو اور قوموں کو آزاد رہنے دو، ذہنوں پر، افکار پر حکومت کرو۔ افکار اتنے پسندیدہ بن جاؤ ان کے لیے کہ وہ فوراً اپنے دین کا لباس اتار کے اسلام کا لباس پہن لے، لا الہ الا اللہ۔ تلوار کی چمک، دوڑتے ہوئے گھوڑے، روندتے ہوئے باغات، اجاڑتے ہوئے کھیت، آگے بڑھتے ہوئے، للکارتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، پانی بند کرتے ہوئے، کھانا بند کرتے ہوئے، اور پھر لا الہ کہلوایا۔ یہ کیا لا الہ ہے؟ اسے لا الہ نہیں کہتے۔ پھر یہ جیسا پڑھا گیا ویسا ہی رہا۔ وہ پیار و محبت کی چھاؤں میں جو کام ہوتا ہے وہ نہیں ہوا۔ تو اسلام نے کسی خدائی مشن کے تحت دفاع کیا۔ اب یہ آپ سوچ سکتے ہیں ایک پہلو ہے جنگ کا کہ حضرت عیسیٰ نے پوری دنیا میں عیسائیت پھیلا دی، مگر ایک بھی لڑائی نہیں لڑی۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہاں اللہ نے انہیں تلوار نہیں دی، نہیں لڑے، اس سے بھی کوئی نہیں مانے گا۔ کوئی ایسی لاجک ہو کہ اگر عیسائی یہ کہے کہ ہمارے عیسیٰ نے تو ایک بھی لڑائی نہیں لڑی، تمہارے محمد تو لڑائیاں لڑتے رہتے، اسلام پھیلایا، تو الزام لگا لیجیے، لیکن عقل تو استعمال کریں گے آپ۔ عیسیٰ جن لوگوں میں بھیجے گئے تھے
وہ سب بیمار کوڑی مریض تھے اور سرکار جنہیں بھیجے گئے وہ صدیوں سے لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، کٹ رہے تھے، ان کا تو کام تھا لڑنا. حضور آئے تو ان سے لڑنے لگے. اب یہاں پر نہ بیٹھے ہوں آپ اور سارے عیسائی بیٹھے ہوں، 2 منٹ میں بات منوا دوں. ہمیں شیعہ دانشوروں کے سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی ہے کہ ہماری ملت کے کتنے لوگ ہمارے نظریے کو آرام سے سمجھا سکتے ہیں. آئیں بائیں شائیں ادھر ٹہلانا ذہنوں کو، کچھ فیصلے ہوتے کام ہو جاتا. 1 منٹ میں عیسائی یہ بات مان جائے گا. بھائی عیسیٰ اگر عرب میں بھیجے جاتے تو عیسیٰ کو بھی لڑائیاں لڑنا پڑتا. تو ایک ایسے خطے میں بھیجے گئے جو خود ہی مبتلا تھے بیماریوں میں. عیسائی بھائی لفظ مسیح کیا ہے؟ مسیح کیا ہے؟ جاؤ ان کی مدد کرو، ان کے لیے مسیح بنو. تو سرکار کو یہاں بھیجا گیا، جاؤ ان جاہلوں کو لڑنے سے بیدار کرو. اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں ہم ہی فاتح ہیں، ہم تلوار نکالتے ہیں تو مقابل والے بھاگ جاتے ہیں. یہ تھوڑی کہ سرکار جوان ہوئے اور بنی ہاشم نے کہا کہ یہ ہمارا نوجوان ہے اور اس کو ہم سردار بناتے ہیں، تلواروں کے ہم دھنی ہیں، مارو. تو وہ مکے والے کہتے ہم تمہیں سردار مانتے تھے، تمہاری خدمت کرتے تھے، ہم ہی کو مارنا شروع کر دیا. پہلے روٹی کھلایا ہاشم نے، ابو طالب اب تم بھتیجے سے پٹوا رہے ہو ہم کو. ارے غیرتوں کی باتیں تو کرو، عقلوں کی باتیں تو کرو. پہلے لاج تو سمجھو، اسلام کی تاریخ کو سمجھو، مکے کی تاریخ. 13 برس چپ رہے، موقع دیا، سدھر جاؤ ورنہ سدھارنا آتا ہے. 13 برس اپنا مشن سمجھایا زبانی. بھئی ہم یہ بھیجے گئے ہیں، ہم کو بھیجا گیا ہے کہ وہ مشن جو بنی ہاشم غیب میں چلا رہے تھے، مجھے حکم ملا اعلان بازاروں میں. کیا فخر تھا بنی ہاشم کا کہ جو کام ہم چھپ کے کر رہے تھے، ہم چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، ہم چھپ چھپ کے روزے رکھتے تھے. اس لیے کہ دین ابراہیم پہ ہم چھپ چھپ کے حج کرتے تھے. اس لیے کہ وہاں حج کرنے کو آتا تھا، وہاں تو دکھ کو ٹیکا لگانے آتے تھے، پرساد چڑھانے آتے تھے، پھول چڑھانے آتے تھے. کوئی تو کہتا کہ جب ہم بتوں کو مٹھائی چڑھاتے تھے، پھول چڑھاتے تھے، تو بنی ہاشم کا بھی کوئی آدمی بت کو ٹیکا لگاتا تھا. ارے انہوں نے حج کیا چلے گئے، اس لیے کہ عرب والے حج جانتے ہی نہیں تھے، حج تو صرف بنی ہاشم جانتے تھے. تو حج بھی غیب میں تھا، نماز بھی غیب میں تھی. پتہ چلا حکم الہی نہیں تھا بنی ہاشم کو کہ اعلان کرو میرا محبوب تم میں آ جائے، پھر وہ اعلان کرے گا. تم حالات سازگار رکھو، تم لوگ حالات سازگار رکھو. حالات سازگار کر دیے بنی ہاشم. آپ کہیں گے کیا مکے والوں سے محمد کی بات منوا لی بنی ہاشم؟ نہیں، حالات سازگار کر دیے. کیا
وہ تو بات بات پہ محمد کو قتل کرنے والے تھے، بنی ہاشم نے محمد کو بچا لیا۔ یہ حالات سازگار۔ بنی ہاشم کا کام یہ نہیں تھا کہ مکے والوں کو مارنا ہے، محمد کو بچانا ہے ظالموں کی تلواروں سے۔ پتہ جب چلا، جب اللہ نے محمد سے کہا اب آپ کا بچانے